رکھنا کہ جن و ملائکہ ہے. یہاں پر ایک بہت پیاری بات میں آپ کو بتاؤں. یہ معتزلہ فرقہ جو ہے وہ جنات کو نہیں مانتا، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ جناتوں کا انکار کرتے تھے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنات کا بیان فرمایا ہے. اگر کوئی جنات کا انکار کرے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا. میں تفسیر روح البیان پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ کی تفسیر. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کے اندر معتزلہ فرقے کی کوئی کتاب نہیں ہے، صرف ایک ہی کتاب ہے، علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف، جو تقریباً 5 جلدوں میں چھپتی ہے. تو وہ اپنے دور کے اندر تفسیر لکھ رہا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، صرف اس کو ہی پتا تھا کہ میں تفسیر لکھ رہا ہوں. تو امام غزالی، اس کے بارے میں مفتی فیض احمد اویسی صاحب فرماتے، مفتی اعظم انس و جن فرماتے. آپ نے جنات کو طلب کیا اور پوچھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بتا. تو جنات نے کہا کہ زمخشری جو ہے وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہے. تو کہا کہ اٹھا کر لے کر آ. وہ اٹھا کر لے کر آیا. امام غزالی نے اس کی جو ہے کاپی کر لی، اس جو بھی لکھا تھا وہ لکھ لیا اور کہا کہ واپس رکھ دے. اس نے واپس رکھ دیا. پھر کچھ عرصے کے بعد زمخشری سے ملاقات ہوئی تو امام غزالی نے اسی کی تفسیر اس کو دکھائی اور کہا کہ یہ دیکھو. تو اس نے جب یہ تفسیر پڑھی تو کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میری تفسیر ہے اور میں لکھ رہا ہوں، میرے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے. اب میں اس بات کا انکار کروں یہ بھی غلط ہے کہ میرے سامنے یہ تفسیر لکھی گئی ہے، اور میں یہ کہوں کہ کسی دوسرے عالم نے لکھی ہے تو بھی غلط ہوگا، کیونکہ ہر عالم کا علم الگ ہوتا ہے، ہر عالم کے لکھنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے. پھر امام غزالی نے فرمایا کہ جنات نے مجھے خبر دی اور وہ تیری تفسیر اٹھا کر لایا اور پوری تیری تفسیر میں نے لکھ ڈالی. پھر وہ جنات کے اوپر قائل ہو گیا اور ایمان لے آیا کہ میں جنات کو مانتا ہوں.